السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن رمضان سیریز کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلاصۃ القرآن پیش کیا جا رہا ہے، 24 پاروں کے خلاصے بیان کر دیے گئے۔ آج پارہ نمبر 25 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25، 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے دو شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو۔ آیت نمبر 47۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرما دے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ آیت نمبر 53۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا۔ گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے، کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پورے ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے۔ بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں، حرکات و سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج اس نے معلوم کر لیا ہے کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ اس جیسے کئی سو ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا ہے، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور علمی، تحقیقی، سائنسی ترقی کمال کی آخری حد تک پہنچ گئی ہے۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے، علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا، اس پر قرآن کی صداقت اتنی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر محتسب صاحب علم کی گردن قرآن کے آگے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ شورى۔ سورہ شورى مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا۔ اگر قرآن واقعی انسان کی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت ہی صحیح، تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا، نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کر کے متصل بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے،
درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر اور ارشاد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 7۔ وحی اور رسالت کے مضمون کو موقت کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا، لیکن اہل کتاب حسد اور انادگی کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس فرمایا اور آپ کو حکم دیا آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اور طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ آیت نمبر 15۔ جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو درجہ ذیل نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان میں کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیاتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، وہ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع۔ چونکہ اس میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا ہے۔ اس صورت کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی موضع قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی، یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرے برسنے والی بارش، سطح آب پر رواں دواں کشتیاں، اور یہ جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنے خالق اور صاحب کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان کی آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورہ زمانہ جاہلیت کے ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ ان کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ ہے ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں، یا ان کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علمدار تھے۔
اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کے نجاس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تھی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ کو سحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور، ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کی کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، آیت نمبر 31۔ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک تو انہیں کوئی اختیار ہی نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں، نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے، آیت نمبر 320۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار، وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں، دریاؤں میں غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، آیت نمبر 46 سے 56 تک۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا، آیت نمبر 89۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کے معنی ہے دھواں، چونکہ اس سورت میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے، احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل ہوئی، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، آیت نمبر 1 سے 8۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں، آیت نمبر 9۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظر کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ میں ایمان لے آیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا، اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم، کل کے مملوکہ آج کے مالک بن گئے، آیت نمبر 17 سے 29۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا، آیت نمبر 43 سے 57۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ بات اب قارئین کرام جان ہی چکے ہیں۔ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے موضوع قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے، آیت نمبر 3 سے 6 تک۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار و استکبار نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، آیت نمبر 7 سے 9۔
علاوہ ازیں یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عز و اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے۔ آیت نمبر 16-17 ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ میں ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 24-25 جب یہ قرآن پاک میں بار بار اس دن ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے، کہیں منظر کشی کی جاتی ہے۔ گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے تم نے قیامت کو کیوں بھلا دیا تھا؟ آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ آیت نمبر 28 سے 35 الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 کا اختتام ہو چکا ہے۔ پروردگار میرا پڑھنا، آپ کا سمجھنا قبول فرمائے، اور اس دوران اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار مجھے معاف کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین۔ اللہ حافظ۔